بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ دیکھیں، درود پاک پڑھ کے استغفار پڑھ کے ہدیہ کرنے کا معمول بنایا کریں، اور اگر کوئی پریشانی ہو، حاجات پوری نہ ہو رہی ہو، مسئلہ ہو، تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح مبارک کو لازمی ہدیہ کریں۔ کچھ بھی پڑھ کے بار بار ہدیہ کریں، ان کے وسیلے سے دعا کریں تو آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا، پریشانی ضرور ختم ہوگی۔ اور اگر خاص کر سورہ اخلاص پڑھ کر آپ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، تو دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، اور یہ بارہا لوگوں کا آزمایا ہوا ہے۔ اگر کوئی پریشانی، کوئی حاجت ہے نا، تو کامل یقین دل میں پیدا کر لیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں گی تو آپ کے کام بنیں گے، لازمی بنیں گے، کیونکہ ان کی دعائیں رد نہیں ہوتیں۔ یہ اللہ کی وہ مبارک ہستیاں ہیں، کائنات کی وہ پراسرار ہستیاں ہیں کہ ان کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ تو آپ نے بس ایک کام کرنا ہے، اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی دعا ہے، کوئی مراد ہے جو نہیں ہو پا رہی ہے، 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا اللہم صلی علی محمد و علی محمد، یہ درود شریف پڑھ لیں، اور 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ یہ پڑھنے کے بعد اور اس کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنا ہے۔ ایک بار پڑھ لیں تسبیح فاطمہ، 2 بار، 3 بار، 5 بار، 7 بار، یا 11 تک لے جائیں، اس طرح سے آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تسبیح فاطمہ بتا دوں، 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمد للہ، 34 ٹائمز اللہ اکبر۔ اب یہ اس طرح سے ایک تسبیح ہوگی، تو ایک تسبیح پڑھ لیں، یا 2، 3، اس طرح سے کرتے کرتے 11 تسبیحات آپ پڑھ سکتے ہیں، اپنی سہولت کے حساب سے پڑھیں۔ پہلے 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، پھر یہ تسبیح فاطمہ پڑھیں، اور پھر اس تمام پڑھائی کا جو ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کریں، پنجتن پاک کو، اہل بیت کو، اور بالخصوص بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کریں، اور ان سے کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میری یہ سفارش کر دیجئے، یہ گزارش عرض کر دیجئے، وہ میرے حق میں دعا فرما دیں، آپ اللہ کے حضور میرے لیے دعا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ بی بی فاطمہ کا وسیلہ اس میں اعظم ہے، میرا یہ کام اٹکا ہوا ہے، مالک ان کے وسیلے سے میرا یہ کام بنا دے، اور یہ وہ اس میں اعظم ہے کہ ان کے وسیلے سے دعا رد نہیں ہوتی۔ بزرگان دین کا کہنا ہے کہ وسیلہ فاطمہ جو ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ اس میں اعظم ہے، کوئی کامل یقین سے پڑھ لینا تو پہلے ہی دن کام بنتے ہیں، کام بننے کے اسباب شروع ہو جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجات پوری ہوتی ہیں، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، مشکلات ٹلتی ہیں، کہ یہ وہ وسیلے ہیں، یہ وہ کائنات کی ہستیاں ہیں، اور اگر یہ نصر کرم فرما دیں تو بگڑی بن جاتی ہے، ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں، آپ کے حق میں اسباب بننے لگتے ہیں، کائنات کا نظام آپ کے حق میں ہونے لگتا ہے۔ یہ اتنا 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 اہم وسیلہ ہے، اگر ان ہستیوں کی اہمیت آپ سمجھ جائیں، ان سے محبت کرنے لگیں، انہیں ہدیہ بھیجنے لگیں، ان کے وسیلے سے دعا کرنے لگیں، تو کوئی کام ایسا ہے ہی نہیں جو رکے یا نہ ہو۔ آپ یقین کریں، آپ کے سالوں کے کام دنوں میں بنیں گے، اور آپ یہ عمل دن میں کئی بار کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ 1 دفعہ کریں، 2 دفعہ، 3 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، رو رو کر دعا کریں اللہ کے حضور ان کے وسیلے سے، مانگیں اور مانگتے چلے جائیں، آپ دیکھیں گے آپ کو بن مانگے ملنا شروع ہو جائے گا، بے حساب ملنا شروع ہوگا، فوری ملنا شروع ہو جائے گا، اتنا ملے گا کہ آپ سنبھالتے سنبھالتے تھک جائیں گے، نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی نسلوں کو بھی ملے گا۔ لازمی کریں، سب کو بتائیں، یہ وہ وسیلہ ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا، اور سورہ اخلاص اہل بیت کو بہت محبوب ہے، سورہ اخلاص پڑھ کے آپ انہیں ہدیہ کریں، اس کے بعد آپ دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام لازمی بنے گا۔